کریں گے اور امید ہے کہ ہم اکٹھے ہی ادا کریں گے، چونکہ میں نے بھی نماز اثر ابھی ادا کرنی ہے، آپ حضرات بھی۔ تو اگر آپ راضی ہیں اور ناراض نہیں ہیں تو میرے ساتھ وعدہ کریں، انشاءاللہ ہم دعا تک بیٹھیں گے، انشاءاللہ دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیان کا وقت نہیں ہے، 5:15 کراس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے تقریباً کو 35 منٹ تک دعا کریں گے تاکہ تیاری کرتے اپنے وقت میں ہی نماز عصر ادا کی جا سکے۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کا سہارا لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت مبارکہ میں اصحاب رسول کے 3 طبقات کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا۔ اب ان طبقات کا تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد نتیجہ اور اجازت۔ سب سے پہلی بات کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرے۔ صحابی کا لفظ صحبت رسول سے ہے۔ اللہ جو صحابی کو مقام دیتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد یہ ایک آہستہ رکھیں، اللہ خوش رکھے آپ۔ انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ جماعت کا نام، زور سے بولیے، صحابہ۔ یہ جو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا نبی کے یاروں کو کہ انبیاء کرام کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ صحابہ، کیا یہ اتنا بڑا مقام اس بنیاد پہ اللہ نے دیا کہ صحابہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ اللہ نے اس لیے یہ مقام بخشا اور کائنات میں اعلیٰ کیا کہ صحابہ روزے زیادہ رکھتے تھے؟ اللہ نے اتنا بلند مقام اس لیے صحابہ کو دیا کہ صحابہ کعبے کا طواف زیادہ کرتے تھے؟ یاد رکھیں، ایک صحابی نے کلمہ رسول کا پڑھا، ایمان کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا، زندگی میں ایک مرتبہ نماز ادا نہیں کی، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت نہیں کی، کعبۃ اللہ کا ایک طواف نہیں کیا، زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس نے کوئی دوسرا عمل نہیں کیا، یہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ صحابی بھی انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھے، صحابی کا مرتبہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، تلاوت و تہجد کی وجہ سے نہیں، یہ صحابی کا منصب اور اعلیٰ مقام صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جس صحابی کی نگاہ نے پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں، پوری کائنات کے مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مورخ، مصنف، مفکر، سیاستدان، مرد میدان، شیر جوان، کامل ایمان، صحافی، شاعر، ماہر مل جائے، یہ پوری کائنات کے ہزاروں لاکھوں فقہاء، علماء، صلحاء، نجباء، فضلاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر و شیوخ مل جائے، پوری کائنات کے نمازی، غازی، حاجی، ولی، کتب، غوث، قاری، عالم، یہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ اللہ کے رٹے لگائے، رب کے نام کی ضربے لگائے، رب کعبہ کی قسم، اس شک نگاہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جس نگاہ نے ایمان کی حالت پہ میرے محمد کے چہرے کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباسی صاحب موجود ہیں، ایک ہوندہ پڑے ہویا، دوبا ہوندہ کڑے ہویا، تو کڑے ہویا پڑے ہوئے تو زیادہ اہمیت دا حامل ہوندہ ہے۔
اے بڑے ہوئے بھی ہیں تے کڑے ہوئے بھی ہیں. سمندر نو گوشے دے وچ بند کر دیتا ایک جملہ کہہ کے. حضرت ایک جملہ میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک شخص اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ میں یہ عیب تھا. میں کہتا ہوں صحابی کی نگاہ نے دیدار مصطفیٰ کیا. وہ کہتے ہیں صحابی میں یہ عیب بھی تھا. میں کہتا ہوں اس کی نگاہ نے دیدار مصطفیٰ کیا. وہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں فلاں معاملات کرتے تھے. میں نے اس کے جواب میں کہا صحابی کی نگاہ نے دیدار مصطفیٰ کیا. اور بدبخت تو کسے ولی نو دیکھے تے ساری زندگی ناز کرتے. صحابی دی نگاہ نے مصطفیٰ دا دیدار کیتے. آپ یوں سمجھے کہ تیرا اعتراض کمزور ہے، صحابی کا مقام اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو پوڑی تے چڑھ، بلکہ ایک نہیں 2 4 5 7 پوڑیاں تے چڑھ. تو چھلانگا مار، تو بہت اتے جا کے انہاں نو ہاتھ پاون دی کوشش کر. تو الٹا لٹک جا. خدا دی قسم چاہ کے آکھدا تیرے منہ دے وچ کھا کے صحابہ کل بھی اچے، صحابہ اج بھی اچے. سبحان اللہ. کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے اعتراض اس وقت کہاں جائے گے، تیرے منہ میں خاک آئے گی، تجھے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا. جب تو اپنی زندگی کی پونجی اکٹھی کر کے سینے میں لے جائے گا کہ آج دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے صحابہ کے ساتھ، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. صحابہ محمد کے قافلے میں نظر آئیں گے. سبحان اللہ. بدبخت تینو چپڑا سی موے تے نہ کھلوون دے وے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. تھکے جو بیٹھے ہو آوے کو بابا غلام ہے در میرے گل پمد ہے. اللہ اکبر. زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد. قرآن کہتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین. صحابہ کی جماعت میں یہ پہلا مقدس طبقہ جنہیں مہاجر کہتے ہیں. تو سا اتھائی جمعے ہو نا، اتھائی پلے ہو، بچپن اتے گزریا، جوانی گزاری بیٹھے ہو، زندگی دے شب و روز اتے گزرے. اج توانو چنگی نوکری واسطے بھی اپنا علاقہ چھوڑنا پوے تا دل نو کچھ ہو سی، کچھ ہو سی دل نو. صحابہ نے اللہ رسول کی محبت میں وطن چھوڑا. سبحان اللہ. اللہ رسول کی محبت میں کاروبار چھوڑا، اللہ رسول کی محبت میں جائیداد چھوڑی. صحابی کہتے ہیں بیوی جدا کوئی بات نہیں، بچے چھینے گئے کوئی بات نہیں، والدین جدا کوئی بات نہیں. صحابی کہتے ہیں میرے گھر پہ قبضہ کوئی بات نہیں، جائیداد پہ قبضہ کوئی بات نہیں، میری تجارت پہ قبضہ کوئی بات نہیں، میری دکان پہ قبضہ کوئی بات نہیں. وطن چھینا گیا، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. یہ مہاجر ہے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جنہیں انصار کہتے ہیں، جنہیں مدینہ میں رہ کے محبوب کا انتظار تھا. آقا جو تشریف لائے تو یہی مدینہ کے باسی تھے. انصار مدینے کے لوگ تو پیارے بھی ڈاٹے اور عجیب ہوتے ہیں. میں نے جب آقا نے مدینہ میں قدم رکھا، میرا وجدان کہتا ہے یہی صحابہ انصار تھے جنہوں نے کہا ہوگا یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو. یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو. گزرنا جہاں سے ہے اس ماہروں کو، وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو. سبحان اللہ. اللہ. سب کچھ قربان کیا انصار صحابہ نے. وہ مواخات کا سلسلہ جو محبوب نے قائم کیا، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بنا دیا. ایک مہاجر ایک انصاری. آقا مہاجر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے، کون ہے جو اسے اپنا بھائی بنائے؟ ایک انصاری اٹھتا، آقا یہ میرا بھائی. دوسرا کھڑا کرتے، آقا یہ میرا بھائی. تیسرے کو اٹھاتے، آقا یہ میرا بھائی.
آقا نے سب کے جوڑے بنا دیے. ان انصاریوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کیا کیا؟ ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھنا. ادھا گھر بھی دیتا, ادھا کاروبار بھی دیتا. ہاں یہ روایات ہیں کتابوں میں کہ کسی انصاری کے پاس 2 بیویاں ہیں, اپنی ایک بیوی کا ذہن بنایا, انہیں قائل کیا کہ مصطفیٰ کی محبت اور شفاعت کے حصول کے لیے ہمیں یہ قربانی دینا پڑے گی اللہ رسول کے لیے. وہ کیا کہ آپ اسے قبول کریں اللہ رسول کے لیے, میں آپ کو طلاق دیتا ہوں, آپ کونے میں بیٹھے عدت پوری کریں, اس کے بعد میرے انصاری مہاجر بھائی سے آپ کا نکاح ہوگا. صحابہ نے اپنی قربانیاں دی ہیں, اپنے مہاجر کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھائی ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان, علامہ پیر قریشی کی زبان میں کہتا ہوں اس سے مراد صحابہ کا وہ طبقہ ہے جو فتح مکہ کے بعد دامن رسالت سے وابستہ ہوئے. سبحان اللہ. ان 3 طبقات کا ذکر کر کے قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جیسے حضرت عباسی صاحب فرما رہے تھے یہ اللہ پہ راضی. صحابہ بولو ذرا, صحابہ اللہ پہ راضی, اللہ پہ راضی, اللہ نبی کی جماعت پہ راضی. ایک مثال دیتا ہوں, بیٹا کہے بابا میں آپ پہ راضی ہوں, باپ سینے سے لگائے اور پیشانی چوم کے کہے بیٹا میں بھی تجھ پہ راضی ہوں. بیٹا کہے ابا میں تجھ پہ راضی, ابا کہے بیٹا میں بھی تجھ پہ راضی. ای جہان بھی راضی او جہان بھی راضی. تیری گلی کا کوئی چوڑا, کوئی کمینہ, کوئی بدماش, کوئی چماڑ, کوئی رازن, کوئی ڈاکو, کوئی لٹیرا باہر نکلے اور روڈ پہ آ کے شور مچانا شروع کر دے, یہ جو بیٹا باپ پہ راضی ہے نا اور باپ بیٹے پہ راضی ہے, میں اس رضا کو نہیں مانتا. یہ جو تمہاری سلو ہے نا اور تم نے ایک دوسرے پہ رضا کا اعلان کر دیا, میں تمہاری یہ سلو اور تمہارے رضا کو نہیں مانتا. سیانا بندہ باہر نکل سیاک سے لکھ دی لانتی بدبختہ, پیو پتر دا معاملہ چوڑیا تینوں کیا پوچھے ہے. نہ تو ایرانی برادری دا, سبحان اللہ, نہ تو برادری دا, نہ تیرا ایران دا قبیلہ ہے, نہ خاندان ہے, نہ تیرا ایران دا رنگ ہے, نہ چال ہے, نہ ڈھال ہے, کو بدبختہ تو ایران دا لگدا کی ہے. نہیں بول دے یار. سبحان اللہ. زندہ اے ایران دا گھر دا معاملہ ہے, اے او دے تے راضی, او اینا تے راضی. سبحان اللہ. تو صحیح تے بیٹھے کوئی نہیں, بے شک میں نو پتہ ہے. سبحان اللہ. اے ایران دا معاملہ ہے, اے او دے تے راضی, او اینا تے راضی. تے کوئی چوڑا کمینہ بدماش آ کے نا نا میں نہیں تو آٹی یہ رضا بندہ, او بدبختہ تو لگدا کی ہے, اور جہاں پر کم کر ہوندہ کون ہے. والذین اتبعوہم بإحسان میں سر فرشت امیر معاویہ ہے. سبحان اللہ. میں تفصیلات میں جاتا دل کرتا تھا, آج ذہن بنا کے آیا تھا امیر معاویہ کو عقیدت کا سلام پیش کروں گا, مگر مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. میرا رب لایا تو انشاءاللہ یہ پیار محبت کی داستانیں چلیں گی. کہو انشاءاللہ. وعدہ وفا کریں, دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. اطمینان سے بیٹھے. میں نے جو وقت آپ سے ذکر کیا انشاءاللہ اپنے وقت میں بات پوری کروں گا. بابا یہ آپ کا ادارہ ہے, میری بات پوری ہو گئی, یہ موبائل آف کر لیں, بات پوری.